اچھا، سب سے پہلے تو میں آپ کو اس بات پہ بھی مبارکباد دینا چاہتا ہوں کہ ہم یہاں پہ اس ہال میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور یہ کم از کم میری ایک بڑی دلی خواہش تھی کہ یہاں پہ پاکستانی کمیونٹی کا کوئی ایسا مرکز ہو جہاں پہ ہم اپنی ملک کی، اپنے ثقافت کی اور مذہب سے متعلق بہت ساری ایکٹیویٹیز کر سکیں۔ تو اللہ کا شکر ہے کہ اس سلسلے میں ابتدا ہوئی ہے، اور اس کو مزید انشاءاللہ ہم تقویت پہنچائیں گے کمیونٹی اور ایمبیسی مل کے۔ میں اسپیشلی شفقت کھٹانہ صاحب کا اس بارے میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے یہ قدم اٹھانے میں ہیلپ کی، اور مجھے امید ہے کہ اسی طرح جس طرح ساؤتھ آف اسٹاک ہوم میں ہوا ہے، تو اسی طرح انشاءاللہ نارتھ آف اسٹاک ہوم میں بھی ہم اس طرح کا کمیونٹی سینٹر بنا سکیں گے۔ جب تک ہم کوئی کمیونٹی سینٹر معنی خیز قسم کا نہیں بنائیں گے، تب تک ہمارے بہت سارے اجتماعی جو کام ہے وہ نہیں ہو پائیں گے۔ ہمارے لیے بہت ضروری ہے کہ ہمارے بچوں کی اسلامی ثقافت، پاکستانی زبان، بلکہ زبانوں سے واقفیت، یہ سب کچھ ہو، اور اس کے لیے کمیونٹی سینٹر جو ہے بہت اہم رول ادا کر سکتا ہے۔ تو میں آپ سب کو اس بات میں مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور آپ کو یہ دعوت دیتا ہوں کہ اس میں مزید ترقی کریں، اس کمیونٹی سینٹر کو کامیاب بنائیں، مزید اس طرح کے کمیونٹی سینٹرز کھولیں۔ پاکستان کی یہاں پہ بہت بڑی کمیونٹی ہے، اور ماشاءاللہ بہت مخیر حضرات یہاں پہ موجود ہیں، اور آپ سب کے دلوں میں پاکستان کا پیار بہت ہے، جس طرح آپ کی آج موجودگی سے ہی ظاہر ہوتا ہے۔ تو اس میں بڑھ چڑھ کے حصہ لیں، اور یہیں آپ کی اپنی مستقبل کا ضامن ہے، کیونکہ بیرون ملک پاکستانیوں یا مسلمانوں کی حیثیت ایک قطرے کی سی ہوتی ہے جو سمندر میں ہوتا ہے۔ تو آپ یہ کمیونٹی سینٹر جو ہے وہ ایک طرح سے ایک برتن ہوگا جس میں آپ کے قطرے جو ہیں وہ جمع ہو کے وہ سمندر میں ضائع نہیں ہوں گے۔ تو یہ ہمارے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم اپنا تشخص، اسلامی تشخص اور پاکستانی تشخص، ہماری اقدار، یہ ہم نہ بھولیں اور ان کو بلکہ مزید تقویت دیں۔ اس کے علاوہ آف کورس آج 14 اگست کا دن ہے، ویسے بھی جمعہ کا مبارک دن ہے، ابھی چند دن پہلے ہم نے عید الاضحیٰ بھی منائی ہے، اور جتنی خوبصورت بات اس بچی نے آج کہی کہ جب تک آپ قربانی نہیں دیتے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی برکت نہیں آتی۔ تو یہ آج کل جو کشمیر میں ہو رہا ہے وہ اسی طرح کی قربانی کا ہم سے تقاضا کرتا ہے، اور کشمیری بھی قربانی دے رہے ہیں، اور ہمیں بھی قربانی دینی ہے، جس طریقے سے بھی ہم دے سکتے ہیں، مالی طریقے سے، جذبات کے ذریعے، الفاظ کے ذریعے اور جان کے ذریعے، یہ ہمیں دینی پڑے گی۔ یہی طریقہ ہے حصول آزادی کا، اور یہ اس لیے بھی ضروری ہے کہ پاکستان تو بنا ہی ظلم کے خاتمے کے لیے تھا۔ ہندوستان میں تقسیم ہند سے پہلے مسلمان جو ہے وہ ایک مائنورٹی تھے، اور اگر ہم یہ پاکستان نہ بناتے تو جو ظلم آج وہاں پہ مسلمانوں کے ساتھ ہو رہا ہے انڈیا میں، یہ ہمارے ساتھ ہوتا۔ سو پاکستان تو بنا ہی ظلم کے خاتمے کے لیے، اور اس لیے یہ ہماری گھٹی میں ہے ظلم کے خلاف لڑنا۔ اور پھر آپ ایک ایسے ملک میں ہیں، میں سے بہت سے لوگوں کے پاس سویڈش نیشنلٹی بھی ہے، تو پاکستان کی ویلیوز اور سویڈن کی ویلیوز میں کوئی ایسا تصادم نہیں ہے، کوئی کانفلکٹ نہیں ہے، کوئی کلیش نہیں ہے۔ یہ ملک بھی اپنے آپ کو مورل سپر پاور آف دا ورلڈ کہتا ہے۔ تو جس طرح سرکن کوزے نے بھی بتایا، اب وہ ممبر آف پارلیمنٹ ہیں سویڈن کے، لیکن وہ سمجھتے ہیں کہ کشمیریوں کی آواز کے لیے، کہ کشمیریوں کے حقوق کے لیے
آواز بلند کرنا ان کا فرض ہے. یہ سویڈن کا مقام ہے کہ وہ دنیا میں جہاں پہ بھی کہیں ظلم ہو رہا ہو تو وہ اس کے لیے آواز بلند کرے. تو آپ اس لحاظ سے بھی کشمیریوں کے حقوق کے لیے آواز بلند کر سکتے ہیں. اور آج آپ کو شاید پتہ ہوگا کہ جو شاید کشمیر کی آزادی کے سب سے بڑے مجاہد ہیں سید علی شاہ گیلانی، ان کو پاکستانی حکومت نے نشان پاکستان سے نوازا ہے، جو کہ ہمارے لیے بھی بڑی اعزاز کی بات ہے، کیونکہ وہ بہت بڑے مجاہد ہیں. 40-50 سال کی ان کی محنت ہے، ان کا جہاد ہے. اور کشمیری تو اس طرح سے رہتے ہیں جیسے آپ سمجھیں کہ مگرمچھ کے منہ میں رہنا. بالکل ان کا بچہ جو ہے ان کو یہ ایک پل مشکل سے گزارنا پڑتا ہے. اور میں 4 سال سفارتکار کے طور پہ دہلی میں بھی رہا ہوں، انڈیا میں بھی. تو ان سے میرا بہت واسطہ ہوتا تھا کشمیری رہنماؤں سے. اور سید علی شاہ گیلانی صاحب سے بھی میری ملاقات ہے. اور میں زندگی میں ایک ہی چیز میں تبرک کے طور پہ اپنے ساتھ رکھتا ہوں، اور وہ ہے جو گیلانی صاحب نے مجھے اپنا وزٹنگ کارڈ دیا، وہ ابھی بھی میری جیب میں پڑا ہوا ہے. تو یہ اس طرح کے عظیم لوگ، ان کی موجودگی ہمارے لیے بہت فخر کا باعث ہے. اور میں ان لوگوں سے ملتا رہا ہوں، آپ تصور نہیں کر سکتے کہ یہ پاکستان سے کتنی محبت کرتے ہیں. اور ان کے لیے وہ جب پاکستان ایمبیسی بھی آتے تھے، یہ جو کشمیری کارکن ہیں یا عام کشمیری، تو ان کی آنکھوں میں آنسو ہوتے تھے اور وہ گھنٹوں وہاں پہ رہتے ہمارے ساتھ. ہمیں کام بھی کرنا ہوتا تھا، لیکن ہمیں ان کے جذبات کا احساس تھا کہ جس طرح جیسے ہم جاتے ہیں حرم میں تو ہم پھر وہاں سے نکلنا نہیں چاہتے. ہم کہتے ہیں جی عصر بھی پڑھ لی، مغرب بھی پڑھ لیں، پھر عشاء بھی پڑھ لیں، پھر تہجد بھی پڑھ لیں، پھر فجر بھی. جی نہیں کرتا. اسی طرح کشمیری ہماری ایمبیسی میں آ کے وہ اس کی زمین کو چومتے. اور آپ سوچیں دنیا میں ہر طرح کے ملک ہیں، امریکہ ہے، یورپ میں بڑے بڑے ملک ہیں، بہت پاورفل ملک بھی ہیں، اور وہ ملک بھی ہیں جو بڑی بڑی سہولتیں دیتے ہیں. لیکن کون سا ایسا ملک ہے کہ جس کے جھنڈے کے لہرانے کے لیے لوگ گولیاں کھاتے ہیں؟ یہ حقیقت کی بات ہے. کیا کوئی اور ملک ہے اس دنیا میں؟ صرف پاکستان ہے کہ جس کا جھنڈا لہرانے پہ کشمیریوں کو لٹرلی ان کو گولیوں کا نشانہ بنایا جاتا ہے. اور اس کے باوجود ایک نہیں، دو نہیں، ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں ہر دن، چاہے بچہ ہو، بوڑھا ہو، اور آپ کی آنکھوں کے سامنے، پوری دنیا کی آنکھوں کے سامنے یہ قربانی وہ دے رہے ہیں. تو یہ ہمارے لیے ایک فخر کی بات بھی ہے اور سوچنے کا مقام بھی ہے کہ یہ ملک جو ہے یہ ہمارے لیے کتنا اہم ہے اور کتنی قربانیوں سے یہ ہمیں ملا ہے. اور جن کے پاس یہ نعمت نہیں ہے ان کو اس نعمت کی کتنی قدر ہے. تو مجھے اچھی طرح یاد ہے جب ہم گیلانی صاحب سے ملتے تھے، وہ دور تھا پاکستان میں بھی بہت ٹف دور تھا، 2007 سے لے کے 2010-11 تک. وہ اگر آپ کو یاد ہو تو تقریباً روزانہ کے حساب سے ایک دھماکہ ہوتا تھا پاکستان میں، اور بہت مشکل حالات تھے ہر لحاظ سے. تو گیلانی صاحب کی اور دوسرے کشمیری رہنماؤں کی، ان کی پاکستان سے محبت کا یہ حال ہے کہ وہ ہمیں کہتے تھے کھل کے کہ ہم قربانیاں دیتے رہیں گے، آپ ابھی ہمارے لیے لڑنے کا نہ سوچیں، آپ اپنے لیے لڑیں، آپ پاکستان کو مستحکم بنائیں، پاکستان مضبوط ہوگا تو آپ ہماری جنگ بھی لڑ سکیں گے. اور یہ حقیقت ہے. یہ ایسے لوگ ہیں جو کہ وہیں سنت ابراہیمی جو ہے قربانی والی، یہ اپنی قربانی دے کے بیسیکلی پاکستان کو بچا رہے ہیں اور پاکستان کو استحکام دے رہے ہیں. تو میں آپ سب کو یہ دعوت دوں گا کہ جو کشمیریوں کی اسٹرگل ہے اس میں بھرپور طریقے سے پارٹیسپیٹ کریں.
اور اس ملک میں تو آپ سے پہلے بھی کہا ہے کہ سویڈن کی ویلیوز ہیں اور اس ملک کی ویلیوز ہیں اور پاکستان کی جو ویلیوز ہیں یا کشمیریوں کے حقوق کے لیے آواز بلند کرنا، یہ کوئی گناہ کا کام نہیں ہے، وہ کوئی کسی قانون کی خلاف ورزی نہیں ہے، بلکہ آپ اپنے سویڈش دوستوں سے کہہ سکتے ہیں کہ عین یہی سویڈش ویلیوز ہیں کہ جہاں پہ بھی فریڈم کی اسٹرگل ہو، جہاں پہ بھی ظلم ہو، اس کو ختم کرنے کے لیے ہم آواز اٹھائیں۔ تو میں لمبی تقریر نہیں کرنا چاہتا، آپ سب کا بہت شکریہ، آپ کووڈ-19 کے دنوں میں اپنی ساری مصروفیات چھوڑ کے پاکستان سے اپنی محبت کا اظہار کرنے کے لیے یہاں پہ جمع ہوئے ہیں، بچے بھی آئے ہیں ماشاءاللہ، خواتین بھی ہیں، تو آپ سب کا بہت بہت شکریہ، اور ہم آپ کے ساتھ ہیں ایمبیسی کے طور پہ، آپ ہمارے ساتھ ہیں، اور انشاءاللہ اسی طرح سے ہم مل کے پاکستان کو اور پاکستان سویڈن دوستی کو مضبوط بناتے رہیں گے۔ آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔